بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں نے دعا کے کلمات سے اپنی مجالس کا آغاز کیا، مسلسل بولتا ہوا آ رہا کہ یہ بڑی عظیم دعا ہے، اور میری خواہش ہے آپ سے کہ آپ اپنے خنوت میں چلتے پھرتے یہ دعا کرتے رہو، صرف پڑھتے رہو۔ اگر وضو سے ہے تو بہت اچھا ہے، اگر آپ وضو سے نہیں بھی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوشش کرو وضو سے رہنا، نہیں بھی ہے تو آپ پڑھنا۔ گاڑی ڈرائیو کر رہے، واک پہ جا رہے، کہیں بھی اپنا کوئی نیا کام شروع کر رہے، آفس میں سٹارٹ کر رہے اپنا دن، تو یہ کہہ کے شروع کرو کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ آج کے زمانے کی سب سے بڑی دعا ہے، اس سے بڑی کوئی دعا نہیں۔ ہم کو اندازہ نہیں ہے، ہم ریئلائز نہیں کر رہے یہ بات کو کہ یہ کتنی بڑی دعا ہے، اور اس سے تمہاری ڈیسٹینی کیسے بدلتی ہے۔ آپ بولیں گے یہ دعا کرنے سے ڈیسٹینی کیسے بدلے گی؟ آپ نے دعا کیا کی؟ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین۔ زیارت حسین کے بعد ڈیسٹینی نہیں بدلتی، تقدیر اگر نہیں بدلے تو کمال نہیں ہے، کوتاہی ہماری ہے۔ بدل جائے تو کوئی بڑی بات نہیں، تقدیریں وہیں بدلتی ہیں، کہیں اور تقدیر نہیں بدلتی۔ ہمارے سامنے حر کی مثال نہیں ہے، بدلی تقدیر۔ اگر وہ حر نہیں آتا تو آج حر کہاں ہوتا؟ جہاں شمر عمر سعد یزید ہے، آج وہاں ہوتا حر۔ کوئی جانتا نہیں، کوئی پہچانتا نہیں تھا، لیکن حر بنا حسین کے پاس آنے سے۔ کیا سن رہے؟ تو تقدیر کو بدلنا یہی دعا ہے، تمہاری ڈیسٹینی بدلتی۔ اتنی چھوٹی 2 لائن کی دعا ہے، لیکن اس کو مسلسل پڑھتے رہو، اس کو اپنا وظیفہ بنا لو، تسبیح بنا لو۔ ہر وقت آپ کے ذہن میں یہ رہنا کہ مجھے مولا حسین کی زیارت نصیب ہو، اور اس کے بعد والی جو دعا ہے وہ سب سے بڑی دعا ہے۔ ہم کیا کہہ رہے؟ شفاعت الحسین۔ شفاعت الحسین اگر کسی کو مل جائے، اور ایسی جگہ پہ ملے کہ جہاں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، وہاں اگر آپ کو شفاعت مل جائے تو آپ کا بیڑا پار ہو گیا۔ ڈیسٹینی یعنی وہاں پہ بھی بدل گئی، تقدیر وہاں پہ بھی بدل گئی۔ اسی لیے آپ دیکھو کہ عاشورہ، زیارت عاشورہ کا پیک کیا ہے؟ ماشاءاللہ سب پڑھتے ہیں زیارت عاشورہ، گولڈ کی مائن ہے زیارت ہے۔ آج نہیں بولوں گا، اربعین کے دن کی مجلس میں بولوں گا کہ کیا امپورٹنس ہے اس زیارت کی، اور زیارت اربعین کی جو ہم کو پرسوں پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ کل مجلس میں آنے سے پہلے زیارت اربعین پڑھ کے آنا۔ یہ زیارت اتنی ریکمنڈڈ ہے کہ 11ویں امام کا ارشاد ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کا، کہ علامت مومن، کوالٹیز آف مومن میں ایک کوالٹی یہ ہونا چاہیے کہ وہ زائر حسین ابن علی روز اربعین ہو۔ آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا۔ مومن کی کوالٹی، بابا مومن بننا بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ ہم سب کو مومن بولتے ہیں، بولنا بھی چاہیے، اپنے آپ کو مومن نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ میں کتنا بڑا گناہ گار ہوں۔ سامنے والے کو مومن بولو، لیکن اپنے آپ کو سمجھو کہ تم نے کیا کیا کیا، یو نو ویری ویل، ہم کو پتا ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ تو ہم اپنے آپ کو تو مومن محب کہتے ہیں، یہی بس ہے۔ مولا محب کہہ کے بلا لیا، گھبراؤ مت کہ مومن نہیں ہوگی تو بخشش کیسا ہوگی۔ حدیث قصہ آپ کے پاس سند ہے، حدیث قصہ میں کیا ہے؟ شیعتنا و محبینا، شیعوں کے لیے بھی ہے رحمت، محب کے لیے بھی رحمت ہے۔ حدیث قصہ آپ سنتے رٹی ہوئی ہے سب کو، شیعتنا و محبینا ہے، تو آپ گھبراؤ مت۔ لیکن علامت مومن جو ہے 21 علامتیں بتائی گئی، 21 کہ یہ کوالٹی اس میں ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، وہ زائر حسین ابن علی روز اربعین۔ کتنی بڑی بات ہے نا۔ اب آپ بولیں گے میں تو نہیں گیا، میں تو یہیں میلبورن میں بیٹھا ہوا ہوں۔ کوئی بات نہیں، آپ نہیں گئے، آپ یہاں زیارت اربعین پڑھو، مولا حسین وہی اجر دے گا۔ یہ کرم حسین ہے، یہ کرم حسین ہے کہ آپ جہاں ہے وہاں زیارت اربعین پڑھنا، اس دن چھوڑنا نہیں۔ اربعین کے دن تو لازم 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 ہے، مسٹ ہے کہ ہم اپنے گھر میں
فجر کے بعد سے، سورج طلوع ہونے کے بعد سے آپ کو زیارت اربعین ہارڈلی 5-6 منٹ کی زیارت ہے. ڈیوائن پرل وہ ایپ کے اوپر زیارت اربعین موجود ہے. اگر عربی پڑھنے نہیں آتی تو ڈزنٹ میٹر، آپ اس کا آڈیو لگاؤ، کھڑے ہو جاؤ ٹورڈز قبلہ اور نیت کرو کہ میں زیارت اربعین پڑھا. کل بھی یہی پڑھنا ہے آپ کو، پرسوں بھی یہی پڑھنا ہے. یہ بول کے پڑھنا ہے کہ میں مولا حسین کی زیارت اربعین پڑھا شب اربعین میں، اور زیارت اربعین پڑھا روز اربعین کے لیے. یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو مس نہیں کرنا. اس لیے کہ اگر آپ وہ ثواب لینا چاہتے جو اس وقت زائرین حسین ابن علی کو مل رہا، جو اربعین میں مولا حسین کی زیارت کے لیے کربلا میں جمع ہے، ان کو جو ثواب مل رہا وہ سارا ثواب آپ میلبورن میں رہ کے لے سکتے، وہ لے سکتے اف یو وانٹ. شیطان بہت غالب آئے گا، شیطان روکنے کی کوشش کرے گا کہ آپ زیارت اربعین کل نہیں پڑھنا. لیکن میری ریکویسٹ ہے سارے سننے والوں سے، جو یہاں پنجتن سینٹر میں بیٹھے ہوئے یا جو باہر مجھے سن رہے، کہ کل کا دن ضرور پڑھ کے آنا. کل مجلس میں آنے سے پہلے ہر مولا کے چاہنے والے سے ریکویسٹ کر، میں اپنے لیے نہیں بول رہا، میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر شب اربعین نے تم نے زیارت اربعین پڑھ لی تو شب اربعین سے اربعین تک نگاہ حسین تمہارے اوپر ہے. کیا بول رہا ہوں، سمجھے میں کیا بول رہا ہوں؟ میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے آپ کو پتہ نہیں، کسی نے نہیں بتایا، کوئی بات نہیں، اب تو معلوم ہو گیا نا. کرم حسین، نگاہ حسین اگر تمہارے اوپر آ جائے تو ہر چیز تم کو مل گئی. مولا حسین کی نگاہ ہو، کوئی معصوم کی نگاہ ہو، رحمت کی نگاہ. کتنی ایسی بلائیں مصیبتیں، مجھے نہیں معلوم کل کیا ہونے والا ہے. مجھے I don't know میرے جسم کے اندر کتنی بیماریاں، ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کل ظاہر ہو جائے. ہم کو معلوم ہے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں. کل صبح زندہ اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے یہ بھی نہیں معلوم ہے. زیارت پڑھ کے نظر کرم حسین لے لو کہ تمہاری زندگی بڑھ جائے. میرے اوپر بڑا پریشر بھی ہے، کل میں بول کے بھول گیا تھا، اب مجلس سے پہلے یاد دلایا کہ شادی کے بارے میں بولو، کس لڑکی سے کرنا، کس لڑکے سے کرنا. اور پوچھ رہے سب شادی شدہ. نہیں پورے شادی شدہ نہیں، کچھ بیچلرز نے بھی پوچھا. یہ تو خطابت کا انداز ہے اس لیے بول دیا میں. 2 منٹ سن لو. مولا علی سے پوچھا گیا تھا، میرے مولا سے پوچھا گیا تھا کہ مولا کس لڑکی سے شادی کرنا چاہیے. بیچلرز نے آ کے پوچھا تھا. اس زمانے کے بیچلرز معصوم سے پوچھتے تھے. میں نے بہت بڑی بات بولی. آج ہم ڈیسائیڈ کرتے، ماں باپ کو صرف انفارم کرتے کہ I'm going to get married. میں ایک بات بولتا میرے بچوں کو، میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو، کہ کبھی ولایت امیر المومنین میں کمپرومائز نہیں کرنا، نہ آزاداری حسین میں کمپرومائز کرنا. اپنے مذہب کو، اپنے فیت کو، اپنے یقین کو، اپنی آزاداری کو قربان مت کرو کسی کے گلیمر کو دیکھ کر. دنیا یہ ایول ورلڈ ہے، سجی ہوئی دنیا ہے. تم یونیس جا رہے، ڈیفرنٹ کلچر کے لوگوں سے تمہاری ملاقات ہو. امپریس مت ہو، تم علی والے ہو، ذہن میں رہنا تمہارے، تم آزادار حسین ہو، تمہارے ذہن میں یہ بات رہنا. تو مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتاؤ کہ کس لڑکی سے شادی کرنا چاہیے، لڑکی میں کیا چیک کرنا چاہیے. جب آپ پروپوز کریں تو کیا چیک کرنا چاہیے، کیا چیز لڑکی کو دیکھ کے شادی کرنا چاہیے. آپ خاموش مت ہو. جب مولا سے پوچھا تو علی نے کہا لڑکی میں 2 چیزیں کبھی نہیں دیکھنا، 2 چیزیں لڑکی میں کبھی نہیں دیکھنا. کیا نہیں دیکھنا؟ اس کا حسن، بیوٹی، اور اس کا پیسہ. آپ لوگ کیوں خاموش ہو گئے؟ حسن مت دیکھو، نہ بیوٹی دیکھو. اس لیے کہ لڑکوں کا، مرد کا ایک سٹائل ہے، مرد کی ایک فکر ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کیسا ہے. بیوی خوبصورت ہو، بٹ وائی؟ اپنے آپ کو بھی دیکھ لو کبھی آئینے میں کہ تم کیا ہو. تو پوچھا مولا دیکھنا کیا، کیوں نہیں دیکھنا؟ کہا علی نے کہا یہ دونوں چیزیں فنا ہونے والی ہیں. کیا
فنا ہونے والی سمجھ رہے، ختم ہونے والی. آج حسن ہے، کل حسن ختم ہو جائے گا. آج پیسہ ہے، کل پیسہ ختم ہو جائے گا. اتنا جلدی ختم ہوگا کہ 4-5 سال 8 سال میں تم بور ہو جاؤ گے. حسن کو مت دیکھو. پوچھا مولا پھر دیکھیں کیا؟ تو کہا تقویٰ دیکھو، نسلی طہارت دیکھو. نسلی طہارت ہوگی، علی کی ولایت آئے گی. تقویٰ اس لیے کہ علی کسی ایرے غیرے کا امام نہیں ہے، متقین کا امام. تو میں نے کوالٹی جو مولا نے بتائی وہ آپ کو بتا دیا کہ اب یہ سارے لڑکوں، اور لڑکی کے لیے بھی یہی ہے، لڑکے کے لیے بھی ہے کہ یہ نہیں لڑکی فکر کرے کہ مجھے بڑا ہینڈسم چاہیے. ضرور مانگو ہینڈسم. یار تم بولو مت بولو، اگر تم یہ بولو گی کہ مجھے علی والا چاہیے، محبت علی جس کے دل میں وہ چاہیے، حسین کی عزاداری کرنے والا چاہیے، تو جو حسن پہلے سے اس کے پاس ہے یہ ولایت علی سے اور آ جائے. محبت علی حسین علیہ السلام اور آئے گا. آج آپ کے سامنے جو ریئل شیعہ ہوتا نا، جو ریئل مولا کا چاہنے والا ہوتا، دیکھو اس کے چہرے پہ ایک حسن رہتا، اور امام کا چاہنے والے کے دل میں خوف بھی رہے گا، خوف خدا رہے گا. جب خوف خدا ہوگا نا تو پھر تمہاری ہیپی میرڈ لائف رہے گی. وہ بیوی کے اوپر بڑی آواز سے بات نہیں کرے گا جو آج کامن ہے. میں کیا کروں، میری ٹاپک پہ نہیں ہے، ورنہ تو میں اس پہ بہت بولتا ہوں، یہ میرے مین ٹاپکس ہیں. بات کو روک رہا تو آپ کو ایک کوالٹی مولا نے بتا دی کہ ایسی ہوگی تو تم شادی کرو. یہ مت سوچو کہ میں اس لڑکی سے کر رہا، ایسی لڑکی کو سلیکٹ کرو کہ جو تمہارے بچوں کی ماں بن سکے. جنریشن کا پروٹیکشن اٹس یور ریسپانسبلٹی، تمہاری ریسپانسبلٹی. تو بہرحال سامرا ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں 2 معصوم دفن ہے، جیسے کاظمین میں. جب زائرہ سامرا جاتا ہے، دوستو یہ اتنی بڑی زیارت ہے. اچھا ایک بات اور روک کے بول دوں بیفور آئی فارگیٹ، کہ عبادت کی توفیق کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے جو واسطے بتائے گئے، اس میں 10ویں امام اور 11ویں امام کا واسطہ تم کو عبادت کی توفیق عطا کرتا. یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ عابد بغرامی کے جملے نہیں، یہ اللہ کے رسول کے جملے. جنہوں نے جواد کے بارے میں، 9ویں امام کے بارے میں، وہی اللہ کا رسول کہہ رہا. اچھا عبادت ایک چھوٹا سا لفظ ہے، ایک ورڈ ہے، پورا اسلام اس عبادت کے اندر ہے. یہ مت سمجھو کہ نماز صرف عبادت، روزہ صرف عبادت، حج صرف عبادت. نہیں، ہر چیز عبادت. ایک مومن کو دیکھ کے مسکرانا وہ بھی عبادت ہے. لیکن جب مسکراؤ تو دل میں سے کینہ نکال کے مسکراؤ. دل میں بھرا ہوا ہے، پنجتن سینٹر میں دیکھ رہے سامنے، بڑا اسمائل دے رہے، لیکن دل میں بھرا ہے کہ I'll see you. تو یہ پلٹا تو میں کچھ کہہ دیا اس کے بارے میں. بدترین گناہوں میں سے گناہ، سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، تمہاری ساری عبادتیں ختم ہو جائیں گی اگر تمہارے دل میں کینہ رہا اور تم مومن کو دیکھ کے مسکرا رہے. کس کے لیے مسکرا رہے؟ کس کو دھوکہ دے رہے؟ اللہ نہیں جانتا، معصوم نہیں جانتے کہ تمہارے دل میں کیا ہے. تو یاد رکھو عبادت ایک چھوٹا سا ورڈ. اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو، سرکار کے جملے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم کو عبادت کی توفیق عطا ہو تو میرے 10ویں اور 11ویں وارث کا واسطہ دے کے دعا کرو، اللہ تمہاری عبادتوں میں توفیق عطا کرے. آپ نہیں سمجھے. ایک بات اور بولوں، ڈرو اس جملے سے. یہ بھی معصوم کا ہی جملہ کہ اگر اللہ کسی سے ناراض ہوتا تو اس سے سجدوں کی توفیق کو سد کر دیتا. ڈرو ڈرو ڈرو. میں یوتھ کو بول رہا ہوں، فکر کرو میں کیا بول رہا ہوں. یہ میرے جملے نہیں، میرے معصوم امام کے جملے. خدا نہ خواستہ اگر مجھے سجدوں سے، عبادتوں کی توفیق سے وہ سلب کر لے، کھینچ لے، پھر میری زندگی کیا ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ 60 70 80 برس کی زندگی ختم ہو جائیں گی. ختم ہو جاؤں گا میں اگر عبادت اس کی نہ کروں. میں پیدا ہوا ہوں صرف اس کی عبادت کے لیے.
تو عبادت کی توفیق چاہتے ہو تو 10ویں اور 11ویں امام کا واسطہ دے کے روز نماز میں دعا کرو. آپ مثال کے طور پہ آپ کی نیت ہے کہ میں آج رات میں نماز شب پڑھوں, آپ نہیں پڑھے, نیت تھی, سو گئے, نہیں اٹھے. آپ کی نیت تھی کہ میں نماز فجر کے لیے اٹھوں, لیکن نہیں اٹھ سکے, شیطان غالب آ گیا. شیطان نے کہا یار آج مت پڑھو, کل پڑھ لینا, and tomorrow never comes. سمجھ رہے بات؟ آپ کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں امام بارگاہ کو کچھ دوں, میں نہیں دیتا, میں کسی غریب کی مدد کروں, اچھا ٹھیک ہے کر لیں گے بعد میں. یہ ساری نیکیاں, یہ ساری عبادتیں تم سے سلب ہو جائیں گی, پھر تم صرف اپنے لیے زندہ رہ جاؤ گے. دعا کرتے رہو ہر نماز کے بعد, یا دن میں ایک دفعہ تو دعا کرو کہ پروردگار میرے 10ویں اور 11ویں امام کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو مجھے تیری عبادت کی توفیق عطا فرما. دوستو اگر عبادت کی توفیق کسی کو مل جائے تو اس کا مزہ ایسا ہے, میسم و بوزر سے پوچھو کہ عبادت کی توفیق کیا ہے. علی کی محبت میں اگر عبادت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے, وہ محبت ہی نہیں ہے اگر کوئی عبادت نہیں کرتا.